ناظرین یہ ویڈیو غور سے دیکھیں، یہ ویڈیو کچھ پرانی نہیں ہے، یہ کل کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں اس شخص کو دیکھیں۔ یہ شخص کوئی عام یا معمولی آدمی نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون حافظ آباد کے نائب وائس چیئرمین ہیں، اور ان کا نام رائے قمر ہے، اور یہ ایک جلسے سے خطاب فرما رہے ہیں، اور اس خطاب میں یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ ذرا آپ غور سے سنیں۔ عمران خان فتنہ جڑا گھڑی چور عدالت نے مقرر کیتا ہے، کہتا ہے کہ منو خیر میاں محمد شہباز شریف والا مروایا ہے۔ اللہ دے فضل نال تو واجب قتل ہے، جدوں نہ حکم دیتا میں تینوں خیر مار کے بکھاواں گا، جے بچ گیا تو پھر دسی اے اصل تینوں خیر نہیں مروایا نہ اصل اللہ دے فضل نال اے ساری اے میں اپنی قیادت کی طرفوں اپنے مسلم لیگ نون کی طرفوں جڑی خیالات کا اظہار میں اپنی پارٹی اور لیڈران کی طرفوں نہیں، صرف میری ذاتی رائے میں آج اپنے پنڈال دسنا چاہنا کہ خدا کی قسم سارے منافقت کرتے ہیں، میں منافق آدمی نہیں ہوں، نہ میں منافقت کرنا ہوں۔ منو قتل کوئی دکھ نہیں ہوا جڑا عمران خان خیر لگا ہے، جڑا معظم شہید ہویا اپنے فوت ہویا ہے، اودا ذاتی طور پہ سانو غم بھی ہے اور سانو افسوس بھی ہے، اور قتل عمران خان خیر لگے گا منو قتل کوئی افسوس نہیں۔ میں تو اس بندے دا جن نے خیر ماریا اس کو وکیل بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ملاقات بھی کرنی ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو سن لی، اور یہ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام جلسہ ہو رہا ہے۔ اس میں عطا تارڑ صاحب بھی موجود ہیں، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ جو سابق وفاقی وزیر رہی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی بڑی اہم شخصیات یہاں پر ساری موجود ہیں، اور ان سب کی موجودگی میں رائے قمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب واجب القتل ہیں، اور ہم نے ان کو قتل کرنے کا نہیں کہا، لیکن جس نے ان پر فائر کیے ہیں ان کا اس کا جو ملزم ہے اس کی جو لائر کی فیس ہے وہ بھی یہ اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود مسلم لیگ نون کے اندر لوگوں پر کس طریقے سے تشدد کیا گیا، پرویز رشید صاحب کو کس طرح مارا پیٹا گیا، خواجہ سعد رفیق صاحب پر کس طریقے سے الزام لگائے گئے، احسن اقبال صاحب کو کس طریقے سے گولی ماری گئی، خود نواز شریف صاحب کو جامعہ نعیمیہ لاہور میں کس طرح ان کو جوتا پھینکا گیا ان کے اوپر، اور مسلم لیگ نون کو باقاعدہ اپنی حکومت جو ہے ان کے ہلا دی گئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ خادم حسین رضوی صاحب نے یہاں اسلام آباد میں جو دھرنا دیا، مسلم لیگ نون کو اپنے 2 وفاقی وزراء کو اس میں ان کی وزارتیں ان سے واپس لینی پڑیں، اور مشاہد اللہ خان صاحب میں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، یہ سارا کچھ ہوا، اور پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی طالبان آتے ہیں، واجب القتل سے نیچے وہ بات نہیں کرتے، لشکر جنگجوی اور سپاہ محمد جیسی تنظیمیں ہیں، واجب القتل سے نیچے وہ بات نہیں کرتے، تحریک لبیک اور جمعیت علماء اسلام اور اس طرح کی جو جماعتیں ہیں یہ لوگوں کو مرتد اور امریکی ایجنٹ اور یہودی ایجنٹ سے نیچے یہ باتیں نہیں کرتی۔ تو یہ سارے جتنے بھی ہمارے سیاسی زعماء ہیں اور ہمارے اکابر ہیں، ان سب کا انداز گفتگو اور انداز تکلم آپ ملاحظہ فرمائیں، کیا یہ اس قابل ہیں کہ انہیں یہ کہا جا سکے کہ یہ ملک کی قیادت سنبھالنے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جتنا کچھ بھی آپ کو اس وقت ملک میں نظر آ رہا ہے یہ ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت، ہمارے اہل صحافت اور ہماری عدلیہ، یہ سارا کچھ ان کا بویا ہوا ہے۔ یہ کچھ معمولی لوگ نہیں ہیں، اس ملک کو اس جگہ تک پہنچانے میں ان سب کا برابر کا حصہ ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو ان کی انگلیاں دوسروں کی طرف چلی جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کی تاریخ کا، کوئی اتنی بڑی تاریخ بھی نہیں، ہماری 75 سال کی تاریخ ہے، اس کا بنظر غور مطالعہ فرمائیں تو آپ کو لگے گا کہ جگہ جگہ پر فساد پھیلانے والے، معاملات کو خراب کرنے والے، پاکستان کا شناختی کارڈ پوری دنیا میں مسخ کرنے والے، پاکستان کی پاسپورٹ اور عزت کو پوری دنیا میں خاک میں ملانے والے، یہی سارے لوگ آپ کو بالکل صف اول میں ملیں گے۔ یہ جتنی بھی قیادت ہے یہ اصل میں پاکستان پر مسلط کی گئی قیادت ہے، یہ عوام کی، شہریوں کی جینون قیادت تھی ہی نہیں، اور انہوں نے اپنی مرضی کے قانون بنائے، انہوں نے دنیا کو
نہ جانچا، نہ سیکھا، نہ دیکھا، نہ پرکھا، نہ پڑھا، اور انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ پورے ملک میں انتشار اور افتراق جو ہے اس کی جو آوازیں ہیں وہ چاروں سمت میں وہی سنائی دے رہی ہیں۔ تو یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ دوسری جانب ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے مذہبی بیانیاں اور مذہبی جو چورن ہے اسے بیچا جا رہا ہے، اور بچوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں داخل کی جا رہی ہیں کہ وہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اسلام کا مخالف سمجھتے ہیں، دین کا دشمن سمجھتے ہیں، پاکستان کا غدار سمجھتے ہیں، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور نتیجے کے طور پر کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا بند ہو گئے ہیں، ہاتھ ملانا بند ہو گئے ہیں۔ اور آپ نے یہ جو رمضان ابھی گزرا ہے پاکستان میں، اس میں دیکھا تھا کہ حتار حویلیہ میں ایک فیکٹری کے اندر دو انتہائی قریبی دوستوں نے مختلف سیاسی نقطہ نظر رکھنے کی وجہ سے ان کے درمیان بحث ہوئی، اور افطاری سے پہلے دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور ایک نے دوسرے کو خنجر مار کے وہیں پر مار دیا اس کو۔ اور عجیب سی بات یہ تھی، دکھ کی بات اس میں یہ تھی کہ ایک نوجوان کی والدہ نے گھر سے کھانا تیار کر کے افطاری کے لیے دیا تھا کہ یہ تم نے اپنے دوست تم دونوں نے مل کر بیٹھ کر وہاں کھانا ہے۔ تو مائیں اپنے بچوں کو روزگار کے لیے بھیج رہی ہیں، انہیں اچھے اس کے لیے بھیج رہی ہیں، اور آگے سے ہماری سوسائٹی میں ہمارے ان لیڈروں نے، اور یہ لیڈر سارے ہیں، میں بالکل کلیئر کٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا پروفیسر ناکام ہوا، پاکستان کا مولوی ناکام ہوا، اور ناکام نہیں ہوا، یہ اس کے حصے دار بنے۔ اس سارا جتنا بھی عمل ہے پاکستان میں، انتہا پسندی کا، شدت پسندی کا، عدم برداشت کا، گالم گلوچ کا، طنز و تشنیع کا، اس میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دیں، اور وہ کل تو جو یوٹیوب جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ لفظ، سور کے بچے کون سٹیج پہ کہتے تھے، بے نظیر سیکورٹی رسک کا وہ کون کہتے تھے، بے نظیر کی ننگی تصویریں کون پھینک رہا تھا، ایک دوسرے کے خلاف گندی اور غلیظ آڈیوز کون لیک کر رہا تھا، ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا کے کون جشن اور شادیانے بنائے جاتے تھے، اور کون سے ادارے تھے جو جا کے جو کیا کہتے ہیں ٹیلی فون کالز جو ہیں ان کو ٹیپ کرتے تھے، ان کو ریکارڈ کرتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ یکدم سے ہو گیا ہے، تو یہ سارا کچھ جتنا ہے یہ ہمارے سامنے ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر جو اعظم سواتی صاحب آج رو پڑے، تو معلومات یہ ملی ہیں کہ انہیں صرف ان کی بیٹی نے فون کر کے یہ بات بتائی ہے کہ والدہ کے موبائل پر اور ان کے موبائل پر ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے، اور اس میں آپ ایک نازیبہ حالت میں موجود ہیں۔ تو وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی وہ بات، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، اور پریس کانفرنس میں وہ رو پڑے۔ اور لازمی ہے جب انہوں نے اپنے دکھ کا اور کرب کا اظہار کیا تو تمام تر سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے بھی ان کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی جرأت مندی کا اور بڑی دلیری کا اظہار کیا، اور بڑے کھل کر ان کی سپورٹ میں آئے۔ اور پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو دوسری ٹویٹ ہے اس میں یہ بات بتائی کہ انہیں ایک بریگیڈیئر صاحب کی جانب سے رابطہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ انہوں نے بنائی، یہ ڈارک ویب کی جانب سے بنائی گئی ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات جو ہوئی وہ پتہ چلا کہ ایف آئی اے نے جو اپنی تحقیقات کی ہیں اور اس ویڈیو کی بنیاد پر کی ہیں جو سوشل میڈیا پر یا کچھ لوگوں کو جو ملی ہیں، تو اس سے یہ بڑا کلیئر کٹ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے، اور اگر خود دیکھی جاتی تو پتہ چل جاتا۔ تو ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب، عمر چیمہ صاحب، انہوں نے اپنے وی لاگ میں یہ بات کہی ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق اعظم سواتی صاحب نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو وہ خود پریشان ہیں کہ وہ یہ پریس کانفرنس کیوں کر بیٹھے ہیں، تو یہ جو بات ہے یہ درست نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ تو اصل میں سارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھتے ہیں کہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کی ویڈیو آئی تھی، اور پھر اس کے علاوہ صرف انہی کی ویڈیو نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور جشن منا رہے ہوتے ہیں، سیاستدان بھی اور عام لوگ بھی۔ اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آڈیوز کون لیک کر رہا ہے اور یہ ویڈیوز کون بنا رہا ہے، اور ایسی جگہوں تک کون سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کوئی بھی امپورٹنٹ میٹنگ اندر نہیں، مطلب ہے کہ چار دیواری کے اندر نہیں، وہ بالکل باہر نکل کے وہ کرتی تھیں، اور وہ یہ کہتی تھیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یعنی پاکستان کا وزیر اعظم جو عوام جسے مینڈیٹ دے کر
بھیجتی ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ان حالات میں ملک کیسے چلے گا؟ ملک آلریڈی بحرانوں کا شکار ہے۔ اس ملک میں جو سیلاب زدگان ہیں ان کی زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں، شدید ٹھنڈ میں وہ بیچارے اس وقت شدید پریشانیوں کا شکار ہیں، لیکن ہمارے ہاں ترجیحات ہی مختلف ہیں، اور لوگوں کو باقاعدہ پورے منظم طریقے سے یہ ہمارے سارے لیڈر اور جتنی بھی قیادت ہے اس پاکستان میں مسلط کردہ جبر کے ذریعے یا انتخابات کے ذریعے جتنی بھی ہے، جس طریقے کی بھی ہے، وہ ساری مل ملا کر پاکستان کے شہریوں کو پاکستان سے متنفر کر رہی ہے، پاکستان کی عوام کو آئین پاکستان سے متنفر کر رہی ہے۔ تو یہ سارا جتنا بھی ہے ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سارے ماحول میں اگر یہ ساری قیادت نہیں سمجھتی تو کم از کم شہریوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ان کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، ان کے روزگار چھینے جا رہے ہیں، ان کے کاروبار ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو کم از کم غور کرنا چاہیے، اور اس طرز کے جتنے بھی اعلی کار ہمارے معاشرے کے اندر پھر رہے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اور خاص کر اپنی اولادوں کو بچائیں۔ اگر آپ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے، انہیں نفع اور نقصان کا نہیں بتا سکتے، اور اپنی اولادوں کو شر کے چال میں پھنسنے سے نہیں بچا سکتے، تو خدا کے لیے بچے پیدا ہی نہ کیا کریں۔